جی تو آج ہم اپنے ذرائع کی مدد سے ایک بہت ہی دلچسپ سفر شروع کر رہے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم باقاعدہ ایک عربی بول چال کورس اس کا جائزہ لیں گے اور اس کے بالکل پہلے سبق کی گہرائیوں میں اتریں گے جسے تعارف کہا گیا ہے۔ بہترین۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ زبان صرف کوئی رابطہ کرنے کا بے جان سا ٹول نہیں ہوتی، یہ کسی بھی معاشرے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم صرف الفاظ کے معنی نہیں جانیں گے، ہم اس سماجی نفسیات کو ڈی کوڈ کریں گے جو ان الفاظ کے پیچھے چھپی ہے۔ اور چونکہ یہ ایک باقاعدہ زبان کا کورس ہے تو آج ہم ایک خاص آڈیو ٹیچنگ سٹائل کو لے کر چلیں گے۔ اور عربی جیسی زبان کے لیے یہ سٹائل ناگزیر ہے، کیونکہ عربی کی ساری روح اس کی آوازوں میں، اس کے مخارج اور تلفظ میں بستی ہے۔ جی ہاں، تو ہم آج عربی جملوں کو ان کے درست تلفظ اور اردو ترجمے کے ساتھ دہرائیں گے تاکہ جو بھی ہمارا یہ جائزہ سن رہا ہے وہ نہ صرف ثقافت کو سمجھے بلکہ ساتھ ساتھ تلفظ کی مشق بھی کر سکے۔ چلیں پھر اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہاں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے ذرائع نے اس پوری انسانی ملاقات کو 4 بہت ہی منطقی مراحل میں تقسیم کیا ہے: سلام و دعا، شناخت، تفصیلی تعارف اور رخصتی۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک عام سی ملاقات کیسے ایک سماجی رقص کی طرح آگے بڑھتی ہے۔ تو پھر وہ جو کسی بھی اجنبی کو جاننے سے پہلے کی ابتدائی جھجک ہوتی ہے نا، جسے ہم آئس بریکنگ یا برف پگھلانے کا عمل کہتے ہیں، وہیں سے شروعات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ سیدھا جا کر کسی سے اس کا شناختی کارڈ تو نہیں مانگ سکتے۔ نہیں، بالکل نہیں مانگ سکتے۔ ایک تعلق قائم کرنے کے لیے کوئی ابتدائی راستہ بنانا پڑتا ہے۔ تو اس آڈیو ٹیچنگ سٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا بتائیے کہ عربی ثقافت میں اس پہلے مرحلے کا آغاز کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ جی، اس کا آغاز ان روایتی اور انتہائی طاقتور دعائیہ کلمات سے ہوتا ہے جو صدیوں سے اس خطے میں بولے جا رہے ہیں۔ ہم اسے باقاعدہ دہراتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی، اور اس کے جواب میں کہا جاتا ہے وعلیکم السلام، یعنی اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ سلامتی ہو۔ بالکل۔ اور اس سلامتی کی یقین دہانی کے فوراً بعد اگلا قدم دوسرے شخص کی خیریت جاننے کا ہے۔ اس کے لیے عربی میں پوچھا جاتا ہے کیف حالک؟ کیف حالک یعنی تمہارا کیا حال ہے؟ صحیح۔ اور اس کے جواب میں جو جملہ کہا جاتا ہے وہ ایک گہری شکر گزاری کا اظہار ہے۔ جواب دیا جاتا ہے انا بخیر والحمدللہ۔ انا بخیر والحمدللہ، جس کا اردو ترجمہ ہے میں خیریت سے ہوں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں جب میں اس ابتدائی گفتگو کو دیکھ رہی تھی تو مجھے اچانک کمپیوٹر سائنس کا ایک تصور یاد آ گیا جسے ہم نیٹ ورکنگ میں 3 وے ہینڈ شیک پروٹوکول کہتے ہیں۔ 3 وے ہینڈ شیک پروٹوکول، یہ واقعی ایک بہت مختلف اور دلچسپ زاویہ ہے۔ ذرا اس کی مزید وضاحت کریں گی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہاں، میں بتاتی ہوں۔ دیکھیں، جب 2 کمپیوٹر سرورز انٹرنیٹ پر پہلی بار آپس میں جڑتے ہیں نا تو وہ فوراً ایک دوسرے کو اپنا اصل ڈیٹا ٹرانسفر کرنا شروع نہیں کر دیتے۔ اچھا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلا کمپیوٹر ایک سگنل بھیجتا ہے جسے سن یا سنکرونائزیشن کہتے ہیں، مطلب کیا تم وہاں ہو؟ دوسرا سرور جواب دیتا ہے سن ایکنالجمنٹ کہ ہاں میں یہاں ہوں اور تیار ہوں۔ پھر پہلا سرور اسے کنفرم کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم کنیکٹڈ ہیں۔ واہ، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ ہاں نا، یہ جو السلام علیکم، وعلیکم السلام اور پھر کیف حالک کا تبادلہ ہے، یہ مجھے بالکل انسانوں کا ہینڈ شیک پروٹوکول لگتا ہے۔ تو چلیں اب دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور شناخت اور جغرافیائی محل وقوع کو سمجھنے والے جملوں کی اسی آڈیو ٹیچنگ سٹائل میں مشق کر لیتے ہیں۔ ضرور۔ تو شناخت کے لیے عربی میں نہایت شائستگی کے ساتھ نام پوچھا جاتا ہے۔ جملہ ہے ما اسمک الکریم۔ ما اسمک الکریم یعنی آپ کا نام کیا ہے، یا اگر اس کے لفظی معنی دیکھیں تو آپ کا بابرکت نام کیا ہے؟ جی، اور اس کے جواب میں ہمارا جو فرضی کردار ہے کورس میں حامد، وہ کہتا ہے اسمی حامدن۔ اسمی حامدن، میرا نام حامد ہے۔ اب نام کے فوراً بعد انسان کے جغرافیائی پس منظر کے بارے میں سوال آتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے من این انت؟ من این انت، آپ کہاں کے ہیں یا آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ حامد اس کا جواب دیتا ہے انا من منطقتی قصور، یعنی میں قصور کے علاقے کا رہنے والا ہوں۔
اب چونکہ قصور ایک نسبتاً چھوٹا شہر ہے تو جو مخاطب ہے وہ مزید جغرافیائی وضاحت مانگتا ہے کہ آئین تقع هذه المنطقہ أين تقع هذه المنطقة؟ یہ علاقہ کہاں واقع ہے؟ اور اس پر حامد جواب دیتا ہے هي تقع قریبتاً من مدینة لاہور هي تقع قریبتاً من مدینة لاہور، یعنی یہ لاہور شہر کے قریب واقع ہے۔ اچھا، اب ذرا یہاں رکیے۔ جی اس گفتگو میں ایک بہت ہی دلچسپ انسانی رویہ چھپا ہوا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ حامد نے اپنے چھوٹے شہر قصور کا تعارف کروانے کے لیے ایک بہت بڑے اور مشہور شہر یعنی لاہور کا سہارا لیا؟ بالکل لیا۔ ہم بھی تو روزمرہ زندگی میں یہ کتنا زیادہ کرتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، جب بھی ہم کسی نئی یا نامعلوم چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم فوراً اس کا تعلق کسی ایسی چیز سے جوڑ دیتے ہیں جو پہلے سے سب کو معلوم ہو۔ ایسا ہی ہے، اور اس عمل کو اگر ہم صرف نقشے یا نیویگیشن کے زاویے سے ہٹ کر دیکھیں تو ہمیں ایک بہت وسیع تصویر نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرائع کے مطابق سوالیہ چارٹ کے دو اہم الفاظ ما یعنی کیا اور اینا یا من اینا یعنی کہاں یا کہاں سے، ان کا استعمال محض کوئی گرامر کی مشق نہیں ہے۔ اچھا، یہ مشرقی معاشروں کی ایک بنیادی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان معاشروں میں انسان کی شناخت کٹی ہوئی یا انفرادی نہیں ہوتی۔ یعنی آپ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ بالکل، آپ کون ہیں اس کا جواب صرف آپ کے نام میں پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ آپ کی جڑیں کہاں ہیں۔ آپ کا جغرافیہ، آپ کی مٹی، آپ کا علاقہ، یہ سب آپ کی شناخت کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ واہ، جب حامد لاہور کا حوالہ دیتا ہے نا تو وہ صرف ڈائریکشنز نہیں بتا رہا، وہ دراصل اپنے سماجی اور ثقافتی ماحول کا ایک بڑا کینوس پیش کر رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ میں اس مخصوص تہذیبی دائرے سے تعلق رکھتا ہوں۔ کمال ہے، یعنی آپ کا علاقہ ہی دراصل آپ کا وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ نام اور علاقہ جاننے کے بعد اب بات سیدھی انتہائی ذاتی نوعیت کے سوالات کی طرف مڑ جاتی ہے، جسے ہمارے ذرائع نے تفصیلی تعارف کا تیسرا مرحلہ کہا ہے۔ جی، تو اس تفصیلی تعارف میں سب سے پہلے عمر پوچھی جاتی ہے۔ سوال ہے کم عمر کا؟ کم عمر کا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ حامد کا جواب ہے عمری 20 سنتن۔ عمری 20 سنتن، میری عمر 20 سال ہے۔ اگلا سوال براہ راست والدین کے بارے میں ہوتا ہے۔ ماذا یعمل ابوکا؟ ماذا یعمل ابوکا، آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں؟ جواب ملتا ہے ہوا موظف حکومی۔ ہوا موظف حکومی، وہ سرکاری ملازم ہے۔ پھر خاندان کے حجم یعنی بہن بھائیوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے۔ کم اخن لکا؟ کم اخن لکا، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ حامد بتاتا ہے لی ثلاثت اخوتن، لی ثلاثت اخوتن، میرے 3 بھائی ہیں۔ اس کے بعد پورے خاندان کی رہائش کے بارے میں ایک اور سوال آتا ہے، این تعیش عائلتک؟ این تعیش عائلتک، آپ کا گھرانہ کہاں رہتا ہے؟ اور حامد اس کا جواب دیتا ہے، عائلتی ایضاً تسکن فی قصور۔ عائلتی ایضاً تسکن فی قصور، میرا گھرانہ بھی قصور میں رہتا ہے۔ اور اب وہ سوال جو مجھے واقعی سب سے زیادہ عجیب لگا۔ جی، ازدواجی حیثیت کے حوالے سے۔ بالکل، سوال کیا جاتا ہے امتزوج انت ام عزب؟ امتزوج انت ام عزب؟ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ اور حامد کہتا ہے انا عزب۔ انا عزب یعنی میں غیر شادی شدہ ہوں۔ اچھا، اب مجھے یہاں آپ کو روکنا پڑے گا۔ جی بتائیں۔ پہلی ملاقات میں عموماً موسم پر بات ہوتی ہے یا کسی کھیل پر۔ اتنی جلدی کسی کی ذاتی زندگی کی حدوں کو پار کرنا تو ایک طرح کی بدتمیزی اور مداخلت سمجھی جاتی ہے۔ جی، تو پھر عرب کلچر میں یہ سب اتنا نارمل کیوں ہے؟ کیا یہ چیزیں آپس میں اعتماد بنانے کی بجائے اسے توڑ نہیں دیتی؟ دیکھیں، آپ کا یہ جو دفاعی رد عمل ہے نا، یہ بالکل فطری ہے۔ عربی اور دیگر مشرقی معاشرے بنیادی طور پر اجتماعی یا کلیکٹیوسٹ معاشرے ہیں۔ ہمارے ذرائع نے اس حصے کو بطاقت تعارف یعنی پروفائل کارڈ کا نام دیا ہے، جس میں حامد کی عمر، اس کے والد کا پیشہ، اس کے بھائیوں کی تعداد اور اس کا غیر شادی شدہ ہونا شامل ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اجتماعی معاشروں میں آپ ایک اکیلے جزیرے کی طرح نہیں ہوتے۔ آپ کی شناخت آپ کے تعلقات کے جال، آپ کے نیٹ ورک سے ہوتی ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ ایک طرح کی تصدیق کا عمل ہے؟ جی ہاں، اسے یوں سمجھیں کہ جیسے جدید دور میں بلاک چین ٹیکنالوجی کام کرتی ہے۔ ارے واہ، یہ مثال تو بہت زبردست ہے۔ دیکھیں نا، ایک اکیلا ڈیٹا پوائنٹ کچھ نہیں ہوتا،
पूरा नेटवर्क उसकी तस्दीक करता है कि ये मालूमात दुरुस्त हैं और किस ब्लॉक से जुड़ी हैं। बिल्कुल इसी तरह जब मशरकी माशरों में कोई आपसे आपके ख़ानदान, आपके वालिद के पेशे या आपकी शादी के बारे में पूछता है तो वो कोई तजस्सुस या मुदाखलत नहीं कर रहा होता। तो वो क्या जानना चाह रहा है? वो दरअसल ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आप समाज के उस वसीतर नेटवर्क में, उस ब्लॉकचेन में कहाँ जुड़े हुए हैं। वाह, कमाल है। क्या हमारे और आपके दरमियान कोई मुश्तरका जानने वाला है? क्या हमारा समाजी रुतबा हमआहंग है? इन माशरों में मालूमात छुपाना मशकूक समझा जाता है, जबकि अपने समाजी रिश्तों को शफाफ अंदाज में बताना एक दूसरे पर एतमाद की बुनियाद रखता है। सही। ये मालूमात दरअसल एक मजबूत समाजी धागा बनती है, जिससे अजनबियत ख़त्म होती है और अपनायत पैदा होती है। ये तशरीह वाकई हैरानकुन है। मेरा मतलब है कि जो चीज़ एक सकाफत में मुदाखलत महसूस होती है, बिल्कुल वही चीज़ दूसरी सकाफत में एतमाद साजी की सबसे बड़ी और मौसर मश्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। मंतकी तौर पर हर मुलाकात को एक मोड़ पर आकर ख़त्म भी तो होना होता है। जी, और हमारे ज़राए ने इसे चौथा और आखिरी मरहला करार दिया है, यानी रुखसती। जाहिर है, इतनी गहरी बातचीत के बाद आप अचानक मुड़कर तो नहीं जा सकते ना, कुछ तो कहना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। और रुखसती का ये मरहला इस बात को यकीनी बनाता है कि मुलाकात का इख्तिताम भी उतना ही बावकार हो जितना उसका आगाज था। ऑडियो टीचिंग के रिवायत के मुताबिक हम इन इख्तितामी जुमलों पर भी गौर करते हैं। जी, चलें। रुखसत होने से पहले मुलाकात की खुशी का खुले दिल से इजहार किया जाता है। कहा जाता है, अना मसरूरुन जिद्दन बिज़ियारतिक या बिरुयतिक। अना मसरूरुन जिद्दन बेजियारतिक या बिरोयतिक, यानी मैं आपकी मुलाकात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद बहुत ही तहजीब और इनकसारी के साथ जाने की इजाज़त तलब की जाती है। जुमला है अस्तज़िनुकल आन। अस्ताज़िनुकल आन, मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और फिर वो हतमी और दुआइया कलिमात कहे जाते हैं जो इस मुलाकात को हमेशा के लिए एक खुशगवार याद बना देते हैं। कहा जाता है, राफ़क़त का सलामा अंग्रेजी के गॉड बी विद यू से निकला है, जो वक्त के साथ सुकड़कर बस एक रस्मी सा लफ्ज़ बन गया। लेकिन राफ़क़त का सलामा, इसमें एक हैरान अंगेज शायरियत है। बिल्कुल है। इसमें ये एहसास है कि अगरचा मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने साथ एक साथी के तौर पर सलामती को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। वाह। और अगर हम इस पूरे मुकालमे के फ़लसफ़े को जोड़े ना, तो आपको एक मुकम्मल दायरा, एक सर्कल बनता हुआ नजर आएगा। याद करें कि हमारी इस गुफ्तगू अरबी तारुफ का सबसे पहला लफ्ज़ क्या था? अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम पर सलामती हो। बिल्कुल, आगाज सलामती लाने और उसे कायम करने से हुआ था। और अब जब वो दोनों इंसान एक दूसरे की शनाख्त, उनका जुग्राफिया, उनकी समाजी हैसियत जान चुके हैं और जुदा हो रहे हैं, तो इसका इख्तिताम किस लफ्ज़ पर हो रहा है? राफ़क़त का सलामा, यानी सलामती तेरे साथ रहे। ये महज अल्फाज नहीं हैं, ये इस ज़ुबान की और इसे बोलने वालों की नफ्सियात का शाहकार है। सही। ये हमें सिखाता है कि इंसानी राब्तों की असल और हतमी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ सलामती और अमन पर उस्तवार होनी चाहिए। हमने एक अरबी बोलचाल कोर्स के पहले सबक तारुफ का जायजा लिया, तलफ़्फ़ुज़ और रवानी की मश्क की, ताकि ज़ुबान के सौते हुस्न को बरकरार रखा जा सके।